بریک کے بعد آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے اردو ٹی وی کے اس خصوصی اور براہ راست پروگرام خاص ملاقات میں. ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں عالی جناب محترم اطہر فاروقی صاحب، ماہر صنعت کار و سرگرم کارکن و قائد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین. ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور آپ دوران گفتگو دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ جو پروگرام ہے خصوصی، اس میں ہم کس طریقے سے جناب اطہر فاروقی صاحب نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی اور آپ کی جو کیمپیننگ چل رہی ہے شہر حیدرآباد، سکندرآباد میں نوجوانوں کو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین میں شامل کروانے کا، تو میں اطہر فاروقی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج جو نوجوان آج روزگار کی طرف اپنی توجہ بڑھا رہا ہے روز، تو وہ اپنی روزگار کے ساتھ ساتھ اگر سیاست میں خاص طور پہ اگر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کریں تو کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے، کیسے آپ میسج دینا چاہیں گے ان نوجوانوں کو؟ جی میرے دوست، آپ کافی گاڑا اور تگڑا کوشچن کیے. میری ایک ہمیشہ نظر اور سوچ تھی کہ انسان کو زندگی میں سب میں ضروری چیز کیا ہے، اور ضروری چیز جو ہوتی ہے انسان کو اس کا اپنا مستقبل ہوتا ہے، اور ضروری چیز اس کو اس کی پرسکون کی ماحول کی زندگی ہونا، اس کو زندگی میں سکون ہونا ہے. اور یہ سکون کی تلاش میں انہیں کچھ کمانے کے لیے نکلتا، اپنی پڑھائی ختم کرے بات، اور ایک کمانے کی چکر میں جب چار پیسے جیب میں آ جاتے ہیں اور زندگی پریشانیوں کے در سے نکل کے ایک ہرے بھرے سکون کے ماحول میں ہو جاتی ہے تو اس کا اگلا مقصد وہ بھول جاتا ہے. نوجوان ساتھیوں، تمہارا اگلا مقصد ہے تم کو اپنی قوم کی فکر ہونا. تم کو اللہ جو تم کو جو عزت دیا، جو دولت دیا، جو تم کو پاس علم دیا اور تمہارے پاس جو قابلیت دیا، تم اس کا شکر ادا کب کر سکیں گے؟ یقین مانیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ تم اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. تو نیچے کے درجے میں تم جائیں گے تو تمہارا دل خود بولے گا کہ کام کرنا. آج یہ ہماری قوم میں بڑی بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ آج ہماری قوم میں ایسے کئی نوجوان ہیں جو خود کچھ کرنے کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں، اور کوئی ایک آدمی اچھے کام کے لیے نکلا، کسی کی خدمت کرنے کے لیے یا جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ بتایا تو اس کو غیر غلط بات کر کے روک دیتے ہیں. میں وارن کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو جماعت کے تعلق سے غیر غلط سوچتے ہیں، بولتے ہیں. اگر تم کو تمہارا ذہن کو سیدھا کرنا ہے، تم کو تمہارے ذہن کو سیدھا کرنا ہے تو ایک بار آ کے دارالسلام میں ملیے، ہمارے صدر محترم سے ملیے. ایک بار دارالسلام میں آ کے جس طریقے سے کام کو انجام دیا جا رہا وہ دیکھیے. تم ویسا کام، تم زندگی ختم بھی ہوگی تو ویسا کام تم نہیں کر سکتے. یا تم جن کو اچھا بول رہے ہیں جا کر دیکھیے ان کے پاس کس طریقے کا کام ہو رہا اور دارالسلام میں کس طریقے کا کام ہو رہا. یہ دن دگنی رات چوگنی طریقے سے جو کامیابی مل رہی ہے، ہر دن 100% کامیابی بڑھ رہی ہے مجلس کو، کئی اضلاع میں کامیابی بڑھ رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں میں محبت جاگ رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی آنےسٹی ٹوورڈ دیئر ڈیوٹی. ان کا کام ان کا مقصد ہے، ان کا مقصد ان کا کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ خدمت. وہ کام کیا ہے؟ خدمت خدمت خدمت. تو آپ اپنے اندر شعور پیدا کریے اور آپ دوسرے ریلیجس میں دیکھیے، نان مسلمس میں دیکھیے، آپ جس طریقے سے وہ لوگ ہر گھر میں ایک تو ایک سیاسی لیڈر ہوتا، ایک تو ایک شوق ہوتا کہ سیاست میں بھاگ لے اور سیاست کو سمجھے. مگر ہمارے پاس افسوس کی بات ہے، ہم ٹی وی ہاتھ میں پکڑ کے، ریموٹ ہاتھ میں پکڑ کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو صرف گانوں کے لیے، پکچروں کے لیے. آپ کبھی لوکل نیوز کو دیکھیے، اپنے شہر میں کیا ہو رہا، اپنی سیاسی جماعتوں میں کیا ہو رہا. کیوں تم کو دلچسپی نہیں ہے نوجوان ساتھیوں؟ کیوں تم کو دلچسپی نہیں ہے؟ یہ تم یہ مت سوچو کہ آج تمہاری زندگی جس طریقے سے سکون کے ماحول میں گزر رہی ہے، آنے والی نسل کا سوچو. تم آنے والی نسل کا سوچو. آج تمہاری زندگی سکون میں گزر رہی ہے، یہ فخر ملت کی مہربانی ہے، یہ سالار ملت کی مہربانی ہے جو آج حیدرآباد محفوظ ہے. سالار ملت ایک بات کیا کرتے تھے، وہ اچھی طریقے سے یاد آ رہی. when you go to home you tell them about us for their tomorrow we gave our today. انہوں نے اپنا آج قربان کر دیا آنے والی نسلوں کے کل کے بہتر کل کے لیے. تو یہی تم کو بول رہا ہوں اور اسی بات پہ میں عمل کر رہا ہوں، عمل کر کے بول رہا ہوں. میں ایسا نہیں کہ میں سیاسی لیڈروں کی جیسی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کوئی سیاسی لیڈر بننے کی مجھے خواہش نہیں ہے. میرے جذبہ ہے کہ مرنے سے پہلے میرے ان ہاتھوں سے کوئی اچھا کام ہو جائے. یہی جذبہ میں نوجوانوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ آؤ اپنی جماعت کو مضبوط کرو، آؤ اپنی جماعت کا ہاتھ بٹاؤ، آؤ ہمارے صدر قائد کا
ہاتھ بٹاؤ اور ان کے منصوبوں میں ہم جڑ جائے, ان کے خیالات میں اپنے خیالات کو ملا لے, ان کی طاقتوں میں ہماری طاقتیں ملا کر ان کی طاقت کو بلند درجے پہ لے کر چلے جائے. یہ تم میں شعور ہونا ہے مسلمانوں, اور یہ جب تم میں شعور ہوگا تو جینے کا مزہ دیکھیے. ارے وہ جینا بھی کیا جینا جو ڈر ڈر کر, ارے جینا ہو تو سینہ تان کر جیو, جیو تو کھل کر جیو. یہ کیا طریقے سے یہاں کچھ گڑبڑی ہو رہی مسلمان کے اوپر الزام آ رہا, وہاں کچھ گڑبڑی ہے مسلمان کا الزام آ رہا. انویسٹیگیشن سے پہلے آج پولیس ڈپارٹمنٹ مسلمان کا نام دیتے رہا. ہم کو ایسا دینا نہیں ہے. آج اگر ہم کروٹ لیں گے تو آنے والے 5 سال کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کا ذہن ہماری قوم پہ سے ہٹے گا کہ نہیں یہ لوگ سو رہے نہیں, یہ لوگ جاگے ہوئے ہیں, یہ لوگ ان کی جماعت میں لگے ہوئے ہیں, یہ لوگ ایکٹیو ہے. ہم ان کے اوپر اٹھا کے ایسے الزام نہیں دے سکتے. آج ہمارے پاس اس چیز کی سخت کمی ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں اور خصوصی طور پر پڑھے لکھے طبقے میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. آج میں پچھلے 2 مہینے میں کئی ہزار لوگوں سے مل چکا, ہر 1000 آدمی کے بعد میں غور کر رہا ہوں, میں ہر میٹنگوں کے بعد, ہر میرے خطاب کے بعد میں غور کر رہا ہوں, ہر آدمی میں مجلس کو لے کر جذبہ ہے, مگر جذبہ جو ہے نا دل میں اندر بیٹھنے سے, سینے کے اندر رکھنے سے جذبہ ثابت نہیں ہوتا. اگر تمہارا جذبہ سینے کے اندر ہے تم ایک بار مجھ سے ملاقات کریے, میں تمہارے جذبے کو نکھاروں گا اور ابالوں گا تمہارے جذبے کو, اور وہ جذبہ انشاءاللہ ایک آنے والے وقت میں ایک تاریخ لکھ سکیں گا. آپ آئیے دارالاسلام سے ہمارے صدر محترم سے ربط پیدا کریے. یہ وقت ہے نوجوان ساتھیوں کہ تمہارے اندر شعور پیدا ہو. یہ وقت ہے آج ہم کو جوڑ کے متحد ہونا ہے, ہمارے صفوں میں ایکتا لانا ہے, ہمارے صفوں میں مضبوطی لانا ہے. نمازوں کی پابندی کرو, اپنے علم کے میدان میں امور حاصل کرو. یہ پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھے ختم کرو. پڑھے ختم کرے تک میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں سیاست میں آنے کی, پہلے پڑھے ختم کرو, ماں باپ کی سنو, ماں باپ کے فرما بردار بن کر زندگی شروع کرو. اس کے بعد آپ سیاسی چیزوں میں تھوڑی دلچسپی رکھیے. دنیا کدھر کروٹ لے رہی ہے آپ دیکھیے. بالکل. آئیے ایک کالر کو ہم ہمارے پروگرام میں شامل کریں گے. ہم السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کنگ کوٹی سے چھوٹے نواب صاحب. خیریت سے ہیں چھوٹے نواب صاحب؟ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا چھوٹے نواب صاحب؟ جی ماشاء اللہ. جی 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 ماشاء اللہ. جی 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 ضرور ضرور. جی جی کوئی سوال چھوٹے نواب صاحب آپ کا ہمارے اس پروگرام میں؟ کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ اطہر فاروقی صاحب سے؟ جی بولیے. سوال یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ بتا رہے ہیں ہر جگہ آئی ہے سیاست میں جو نوجوان کو دعوت دے رہے ہیں, جی جی ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ پورے آندھرا پردیش کا مسجد اپنے جو ہے ہمارے سے کھا کرے ہر جگہ سے. بالکل زیادہ سے زیادہ مسجد کے دفاع ہے. بالکل. اور مسجد کے ہاتھ مضبوط کریں, ہماری نیک دعائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا, آپ کی تمناؤں کا. چاہتا ہوں کہ فاروقی صاحب ہمارے اس کالر کا جواب دیں. جی ہمارے چھوٹے نواز صاحب السلام علیکم. آپ جو سوال کیے اور آپ کا جو سوال ہے میں سمجھ گیا, اور آپ کے سوال میں یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ فکر پیدا ہو رہی ہے اندر, اور میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے یہ بولنے میں کسی پہ تو اثر ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں کئی لوگوں پر اثر ہو رہا ہے اور کئی لوگوں پر اثر کچھ الگ بھی ہو رہا ہے. جن پہ اثر الگ ہو رہا ہے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے, مجھے میرے مقصد میں آگے بڑھنا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بتایا چھوٹے نواب کہ جو الفاظ ہم بول رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے. آپ گواہ رہنا چھوٹے نواب کنگ کوٹی کے, انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ سانس میں سانس دیا ہم مر جائیں گے, مٹ جائیں گے. ہماری جماعت کو آگے بڑھانے میں ہم ہماری جان کی بازی لگا دیں گے قوم کی خدمت کے لیے. آپ گواہ رہنا اس بات کی. آئیے ایک اور کالر لائن پر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی یہ 40 پہ جو پروگرام چل فاروقی صاحب کا, جی اردو ٹی وی پر چل رہا ہے پروگرام. معافی چاہوں گا, اردو ٹی وی پہ جو پروگرام چل رہا فاروق صاحب کا, جی تو میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے فاروقی صاحب جو ہے 2 مہینہ مسجد میں, جی اور فاروقی صاحب سے پہلے جو ہے کئی خزاں وہاں پہ موجود ہے. جی تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا عوام میں کہ جو ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمارے جو ہے ایسے کچھ کام کیے جا رہے ہیں.
तो जब फारूकी साहब जो इतने दिन से कहाँ थे, जो मस्जिद जो है इतने दिन से फारूकी साहब कहाँ थे? अच्छी बात है। शायद आपने हमारा प्रोग्राम शुरुआती दौर से नहीं देखा होगा। हमने शुरुआती दौर में हमारे फारूकी साहब से यही सवाल किया था कि आप क्यों, किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया कि आपने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। वो तमाम चीज़ें हमने इस प्रोग्राम में पेश की। तो मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ पर और कुछ ज़्यादा गुफ्तगू हो। एक कॉलर को शामिल करते हुए बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी टेलीविजन की आवाज़ को कम करते हुए बात करें। जी, आप पहले अपनी टेलीविजन की आवाज को कम कर लें, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, ताकि हम आपकी बात को अच्छे से सुन सकें। माफी चाहता हूँ। जी 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 जो पोस्टर्स लगाए हुए हैं जी जी एमआईएम के, जी हम के आदरणीय फैन है जी। इसके बाद साथ साथ ₹10 की जो हम भी फैन बन गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी गुजारिश ये है, जो एयरपोर्ट के बाद तो जो लोग आने वाले हैं उन्हीं को भी मालूम होना कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी है बोल के, वहाँ पर भी पोस्टर लगाने की हम आपको वो करें। अच्छी बात, ठीक है। बेहद शुक्रिया आपके मशवरे का, आपकी हिम्मत अफजाई का। बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ना ही शहर हैदराबाद सिकंदराबाद बल्कि सारी रियासत और हिंदुस्तान की जमात बनकर उभर रही है। आइए एक और कॉलर को शामिल करते हुए बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छी बात है रहीम खान साहब, पहले आप अपनी टेलीविजन की आवाज को कम कर ले ताकि हम आपकी आवाज को अच्छे से सुन सकें। रही बात आप अपनी आवाज अगर सुनना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम रिपीट भी होता है, तो पहले आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो अपनी टेलीविजन की आवाज को कम कर ले। जरूर अत्तर फारूकी साहब आपसे बात करेंगे। क्या सवाल है आपका, बताइए। जी मेरा सवाल कुछ नहीं है, जैसे हमने अत्तर फारूकी साहब को इसमें देखा है इलेक्शन में कुछ मस्जिद की तरफ से में हर जगह देखा, बहुत खुशी हुई। के पोस्टर्स हजाज का नाम पे लिखे, निजाम को देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे सिटी में भी कोई है इस तरह से पब्लिसिटी कर सकते हैं मस्जिद की। बेशक बेशक हम भी दुआ कर रहे हैं इंतखाबात में अत्तर फारूकी को सबको कामयाबी मिले। अच्छी बात है, बेहद शुक्रिया आपकी हिम्मत अफजाई का। बेशक कई ऐसे हमारे कायदीन हैं जो मजलिस को बेशक ऐसे मकाम पर देखना चाहते हैं। बात इस बात की है, उसको उजागर करें, वो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका एक सेकंड, अभी जो आपसे सवाल किए हैं कि मैं आपको एक बात खुले तौर पर बता दूं, और मैं इस न्यूज़ चैनल के जरिए मुझे जो कहना है इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। पिछले 2 महीनों से जितने मिलने वाले सबका एक ही सवाल है और सबको मैं वो एक ही जवाब देते रहते मैं थक गया हूं। मैं तो बेहतर है कि ये मैं कई 1000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा। पहली बात, मुझे कोई टिकट की उम्मीद नहीं है और मैं कोई टिकट की उम्मीद में ये कारवां स्टार्ट नहीं किया। ये बात आप गवाह है ना, आप लोगों के बीच ये बात कर रहा हूं मैं। जब मेरी मुलाकात सदर मोहतरम से हुई तो उनसे मैं 2 अल्फाज में यही बात किया कि मैं अपने दिल और जान से पूरे जज्बे से जमात की खिदमत करने के लिए इरादे से तैयार हो गया हूं, और अगर कहीं पर यह ख्याल जाकर रुक रहा है तो मैं ये लिख कर देता हूं कि मुझे कोई असेंबली के टिकट की ख्वाहिश नहीं है। देखिए, मेरे जज्बे को आप डिसअपॉइंट मत करिए, मेरे ख्याल को आप और तकलीफ मत दीजिए। मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ नौजवान लोगों में, नौजवान तबके में शौर पैदा करना है, नौजवान तबके में एक आवाज उठना है कि हमारी भी जमात है। ये खाली सुन रहे हैं, खाली जमात है बोलने से नहीं होगा साथियों मेरे, खाली जमात है बोलने से खुश होने का नहीं है। जमात में जुड़ जाओ, जमात में मिल जाओ, कम से कम हमारी आने वाली नस्लें, हम खबरों में रहेंगे नहीं मालूम। जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं, मैं एक चीज खोलकर बोल रहा हूं ना, हम 100 साल पहले आप लोगों में से कोई पहले जिंदा था ना 100 साल के बाद कोई जिंदा रहेगा, मगर ये मेरा मकसद, ये मेरा काम 100 साल के बाद भी जिंदा रहेगा। अगर आप मेरे काम के साथ जुड़ जाएंगे, आप मेरे मकसद के साथ जुड़ जाएंगे, मेरा काम आपका काम, मेरा मकसद आपका मकसद, हमारे सदर मोहतरम के मकसद के साथ जुड़ जाएगा, तो 100 साल के बाद तो हम रहे ना रहे, बिल्कुल बेशक नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, मगर हमारा मकसद सुबह क़यामत तक चलते रहेगा, और वो सुबह क़यामत तक जो चलते रहेगा उसके मकसद की आड़ में हमारी आने वाली नस्लें एक सुकून की ठंडी सांस ले सकेंगी।
بے شک یہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے ہم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راج بھون سے بات کر رہا ہوں. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام عمران ہے. جی ابھی جو میرے کو پچھلی بات ابھی اکثر قریشی جو بول رہے ہیں میرے کو ٹکٹ کے لیے، میرے کو تو ضرور امید ہے اسد صاحب سے، میرے کو اللہ تعالیٰ سے میرے کو یہ امید ہے کہ اکثر قریشی کو کیا تو پیسہ بھی ملے گی اور انہوں پیسہ بھی جذبات سنیں. اور میرے کو بہت خوشی ہوئی اردو ٹی وی پہ ان لوگ بیٹھ کے جو بھی سوالات کر رہے ہیں ہر گھر میں، میرے کو بہت خوشی ہوئی. اور ان کا جو جذبات سے جو بول رہے ہیں میرے کو بہت اللہ تعالیٰ کامیاب کریں اسد صاحب کو بھی کامیاب کرے، اکبر الدین اویسی کو بھی. اور میری یہ خواہش ہے کہ مختار راج بھون میں پورا کانگریس کا ہی لگے ہوا ہے، تو اور میری یہ کہ آپ ایک بار آگے جائیے، یعنی آپ پر مختی کے لوگوں کو دلائیے آپ. ضرور. بہت شکریہ ہمارے اس کالر کا. عمران صاحب آپ ابھی جو سوال کیے دل خوش ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے مقتے تک ہم برابر پہنچیں گے. وہاں کانگریس کا کتنا بھی کام ہو دو، ارے ان کانگریسیوں کو معلوم نہیں ہے دل تو ہمارا مجلسی ہے. اگر کانگریس کے جھنڈے لگنے سے، کانگریس کے 4 لوگوں پھرنے سے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مختہ کانگریس میں جا رہا تو ان کی غلط فہمی ہے. مختہ شروع سے مسلمانوں کا ایم آئی ایم کا تھا، ایم آئی ایم کا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مختے کے پورے لوگ جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہی رہیں گے. اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے ہم وہاں پر، اور آ کے ضرور آپ کی جو ضروریات ہے اس کو ہم ہمارے صدر محترم تک پہنچائیں گے، اور ہمارے صدر محترم کی اجازت سے ضرور آپ کے ساتھ انصافی ہوں گی اور ضرور ہم آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ. شک. آئیے ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چوکی سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں جو ماشاء اللہ اختر فاروقی صاحب جو ایڈ جو آج کرے ہیں جی ہمارے کو اچھا لگ رہا ہے بات کرنے کے لیے. فرسٹ ٹائم ہم ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. ٹولی چوکی میں کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم؟ جی ٹولی چوکی سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی جی بتائیے کیا سوال ہے؟ 70 والی سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی 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 جی. ہم تو اکبر کی 100% فین ہے. ہم نہیں، ہمارا پورا خاندان اسد بھائی کا فین ہے. بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مرے دم تک ہم چھوڑ نہیں سکتے. انشاءاللہ کتنے بھی رکاوٹ ہے، کتنے بھی مشکلات آتی، انشاءاللہ ہم یہ پارٹی کو ہم لے کے چلنا ہے، آگے بڑھانا ہے. ہمارا مقصد یہی ہے. آج جو روات سے پھر رہے ہیں سر اٹھا کے صرف ایم کی بدولت. بے شک بہت خوب. ممبئی مہاراشٹر کرناٹک میں دیکھیے کوئی مسلمان اپنی منڈی اٹھا کر نہیں چل سکتا. بے شک. وہاں پر باتیں نہیں ہے. آج الحمدللہ حیدرآباد میں اتنی بڑی پارٹی ہے جو آج مسلمان منڈی اٹھا کے جو چل رہے ہیں بس ایم کی بدولت ہے. بے شک بے شک بالکل صحیح بات ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں ہم. بے شک مائم کے جو قائدین ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، آج لوگوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ ایسے ہی نہیں بنائی، عوام کی خدمت کے ذریعے عوام کے دلوں کو جیتا ہے. آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، ہماری گفتگو کریں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے پرسوں میں آئی بی ایم پہ ان کا رجسٹر تھا جی. یوسف ارا کا وہ گڑھے مردے کیوں کھود رہے تھے انہوں؟ جی یوسف ارا ایودھیا میں جو مندر بنا جی اس کے بازو ایک کوئی اسلامک سینٹر ڈال رہے تھے یوسف ارا، تو انہوں گڑھے کے مردے اگر اسلامک سینٹر بن رہا تو بننے دیجیے نا. تو وہ آئی بی ایم والا انٹرویو پٹکو بھیجیں گے دیکھیں گے ایسا ہو. بالکل. یہ سیاسی گفتگو جس طریقے سے ڈیبیٹ ہوا، بے شک نہ ہی عوام بلکہ تمام حیدرآباد نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو دیکھا کس طریقے سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بے باکی سے جن سوالات کا جواب دیا. جتنے بھی مدعوین اور ڈیبیٹ میں شامل تھے وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں. ہمارے صدر صاحب کی جو دوراندیشی ہے وہ آپ سمجھنا تھوڑا وقت لگے گا آپ کو. صدر محترم جو کرے ہیں جو کرتے ہیں بالکل سوچ سمجھ کر
اور اس کے پورے نتائج کو نظر میں کیلکولیٹ کر کے اسٹیمیشن رکھ کے بات کرتے ہیں. آپ اس طریقے سے سوال آپ یہاں نہیں کر سکتے. یہ سیاسی سوال ہے. بہتر ہے کبھی زندگی میں آپ کو موقع مل جائے تو صدر سے کریے سوالیہ, اس کا مناسب جواب ملے گا. صدر محترم سے آپ ملے, دارالسلام میں آئے, بے شک آپ کے سوال کا بہتر انداز میں جواب ملے گا. ناظرین, ابھی وقت ہو چلا ہے اردو ٹی وی کے اس خصوصی اور براہ راست پروگرام خاص ملاقات میں کے اختتام کا. بات اور گفتگو تو ایسی ہیں کہ کرتے جائیں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے اس پروگرام کو اور آگے بڑھائیں. تو ابھی اجازت دیجئے اپنے اس میزبان دوست حافظ شیخ محمد کو. ہم بے حد مشکور ہے جناب محترم اطہر فاروقی صاحب کے, جنہوں نے اپنی بے حد مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی, اور خاص طور پر جس طریقے سے آپ نے نوجوانوں کو جو میسج دیا اور ہمارے ناظرین کو جو میسج دیا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بے حد مستفید ہوئے ہوں گے. تو اجازت دیجیے اپنے اس میزبان دوست حافظ شیخ محمد کو. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے اردو ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.